اسی طرح سے جو ہمارے لیے نیا سال آتا ہے وہ ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے کہ جو نیا سال آنے والا ہے، نیا سال داخل ہوگا، اس میں جو ہے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، نئے سال کی جو آمد ہے اس میں ہمارا طرز عمل کیا ہو۔ آج جو ہے نئے سال کے نام سے کتنی خرافات ہوتی ہیں، کتنی مکاریاں ہوتی ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں، شراب پی جاتی ہے، شباب ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنی جو ہے نئے سال میں خرافات ہوتی ہیں۔ نیا سال اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہم اس میں جو ہے خرافات کریں، خرافات ہوتی ہیں، پہلے سے جو ہے تیاریاں کی جاتی ہیں اور اس میں جشن منایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور نہ جانے فضول خرچیاں اور کیا کیا ہوتا ہے، شراب پی جاتی ہے، اور پہلے سے ہی جو ہے پارکیں بکنگ ہوتے ہیں، پارکوں کے اندر باقاعدہ بکنگ کی جاتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے جوڑے وہاں پر لے جائے جاتے ہیں اور وہاں پر جوڑے کے ساتھ جایا جاتا ہے، اور بعض جگہ کلموں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں اکیلے آنا منع ہے، یعنی آپ کو جو ہے جوڑے کے ساتھ آنا ہے۔ یہ جو ہے ساری چیزیں وہاں پر خرافات ہوتی ہیں آج بھی۔ لہذا یہ جو نیا سال آتا ہے ہمیں کیا سبق دیتا ہے اور کیا درس دیتا ہے؟ نیا سال جو ہے آتا ہے تو اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہم جو ہے اس میں خوشیاں منائیں، ہم اس میں جشن منائیں، ہم اس میں چراغاں کریں، بلکہ جو نیا سال آتا ہے ہمارے لیے وہ یہ آتا ہے کہ ہم جو ہے موت کے اور قریب چلے گئے۔ ایک سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، وہ سال ہم سے گویا کہ چلا گیا، وہ چھن چکا ہے، اب جو ہے اگلا سال شروع ہو رہا ہے، تو ہمیں جو ہے اس اگلے سال میں جو نیا سال ہے آنے والا ہے اس نئے سال میں اپنا محاسبہ کرنا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی محاسبہ کرنا ہے اور اخروی اعتبار سے بھی محاسبہ کرنا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے یہ محاسبہ کرنا ہے کہ اس جو سال گزرا 2020 میں نے اس میں کیا کیا، میں نے کتنا کمایا، کہاں سے میں نے کمایا اور کہاں پر میں نے اس کو خرچ کیا۔ اگر اس میں نے کوتاہیاں کی ہیں تو آگے جو ہے یہ ہمارے لیے لائق عمل ہونا چاہیے کہ آئندہ سال میں اور جدوجہد کروں گا اور کوشش کروں گا۔ دین کے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے کہ محاسبہ کرتے ہوئے کہ یہ جو سال گزر گیا میں نے اس میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، صرف میں جمعے کے دن ہی نماز پڑھنے آتا تھا، عید اور بقر عید کی ہی میں نے نماز پڑھی تھی، تو میں اپنا یہ محاسبہ کرتا ہوں اور یہ پکا عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 2021 جب شروع ہوگا تو یہ سال میرا اچھے سے گزرے گا اور میں نماز بھی شروع کر دوں گا۔ اگر مجھے کلمہ یاد نہیں تھا تو میں کلمہ بھی سیکھ لوں گا، اور اگر میں نے کسی کا حق دبایا تھا تو میں حق بھی نہیں دباؤں گا۔ معاملات، معاشرات، ساری چیزوں کا جو ہے انسان محاسبہ کرے اپنا خود کا کہ میں نے اس میں کیا کیا، کیا پایا، کیا کھویا۔ ہر انسان کو جو ہے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نیا سال منانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اسی طرح سے جو لوگ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سراسر اسلام اور شریعت کے خلاف ہے، ہیپی نیو ایئر کہنا اور مبارکبادی پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ ہیپی کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں، نیو کے معنی نیا، اور ایئر کے معنی سال کے ہوتے ہیں، یعنی سال کی مبارکبادی پیش کرنا نئے سال کی کسی بھی اعتبار سے ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اور ہمیں کہا گیا خالف الیہود والنصارہ کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اور ہم جو ہے ان کے طور طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ لہٰذا حضور نے فرمایا کہ جو جس قوم کے مشابہت اختیار کرے گا لہٰذا اس کا حشر جو ہے انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ لہٰذا ہیپی نیو ایئر نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنا اور دینا یہ جائز نہیں ہے کسی کو بھی۔ لہٰذا سوشل میڈیا پر جو لوگ جو ہے اپنے واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے اپنے فالوورز اور اپنے دوست و احباب جتنے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادی پیش نہ کرے، یہ ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے وہ تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اسلامی مہینوں کے نام ہی نہیں معلوم ہے،
ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ ہمارا جو نیا سال ہوتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم جو ہے اس سال میں محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا